السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم انسان دوستی پہ اتنے مختلف جو ہیں ٹاپکس لے کر آئے ہیں، اور ابھی ایپ پوشی پر جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کی بھی حدیث سے ہی ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ایمان ہے نا اس کو صحیح کرنے اور نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اور ان سب خراب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں عیب پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جیسے ہم جو ہے نا ہم تو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے لکی ہیں کہ ہم نے یہ بات، ہمیں کسی کا جو ہے وہ راز مل گیا اور ہم نے اس کو اچھال دیا، کسی کو بتا دیا، اور کتنا ہم لوگ خوشی ظاہر کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی بڑا، لیکن اس کا کتنا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کتنا ناپسندیدہ عمل ہے. اس کو تو ہم سوچتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہم نے کارنامہ کر لیا، ہمیں زندگی کی پتہ نہیں کون سی چیز دنیا کی مل گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی معاف نہیں کرتے. جب ہم کسی کے عیب نہیں چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے معاف نہیں کریں گے اور ہمارے عیب پوشی نہیں کریں گے. اگر ہم کسی کی عیب پوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب چیزوں سے محفوظ رکھیں گے. ہم پتہ نہیں یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں اور اب دنیاوی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ساری چیزوں سے بچا کے رکھنا چاہیے. حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی عیب دیکھا پھر اس پر پردہ ڈالا تو اس شخص کی مانند ہے جس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. سبحان اللہ، کتنی شاندار حدیث ہے. آپ دیکھیں، زمانے قبل اسلام میں عربوں کے ہاں بعض ظالم اور جاہل خاندان بیٹی کی پیدائش کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. حدیث میں جو کچھ بیان ہوا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی مظلوم بچیوں کو دوبارہ زندگی دینی جتنا ثواب ہو سکتا ہے اتنا ہی بڑا ثواب یہ ہے کہ انسان کسی کے عیب دیکھے تو اس کی عیب پوشی کرے. کسی کی عیب پوشی کرنا گویا اسے عزت و ابرو والی زندگی دینا ہے. خدا معلوم کتنے نیک نام ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں خرابیاں کی ہوں گی، مگر چونکہ اللہ نے ان کی عیب پوشی کی اور اللہ ہی کی توفیق سے جن انسانوں نے انہیں خریدا بیان کرتے تھے کہ دیکھا انہوں نے بھی ان کی عیب پوشی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں نیک نام رہے اور نیک نام رہنے کے باعث آخر برائیوں سے واقعی دور بھی ہو گئے. حسن زن کیا ہے؟ حسن زن سے تو انسان کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے نا کہ زن کون ہے، عورت. حسن زن انسان دوستی کا ایک اور تقاضا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے بارے میں نیک گمان یا خواہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. جو چیزیں انسان کو انسان سے لڑاتی ہیں، ان کے باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہیں، ان میں بدگمانی کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے. لہٰذا ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمان رکھنے سے بے شمار دشمنیوں اور انسان سے پیدا ہونے والی بے چینیوں کے شروع ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی. نیک گمان رکھنے کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت فرمایا ہے. نصر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک گمان رکھنا ایک اچھی عبادت ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. تو یہ جو ہے نا حسن زن، ایک تو وہ ہے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک تو وہ ہے جو ایک عورت کا حسن ہوتا ہے، ایک حسن زن وہ ہے جو آپ ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے. خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.